ہماری یہ نشست جو ہے وہ مختصر سی ہوتی، تاک راتوں میں بیان ہوتا ہے، اس میں عمومی مجمع بھی آ جاتا ہے، اور 22، 24، 26، 28 اس میں ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں جو اس وقت دنیا میں احوال گزر رہے ہیں، اس میں اس کی مناسبت سے احادیث بھی موجود ہے، اقوال بھی موجود ہے۔ ایک خط آیا اور اس کا جواب پھر دیا گیا، اور اس میں ایک سوال یہ تھا کہ علماء کا وقار آمدن گرایا جا رہا ہے، بے تکلف سب و شتم کیا جاتا ہے۔ علماء کا وقار گرایا جا رہا ہے، بے تکلف سب و شتم کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کون سا زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں علماء سے عداوت نہیں ہوئی؟ کیا زمانے میں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے پیروکار، ان کے ساتھ بھی اہانت کا معاملہ کیا گیا، اور لوگ کہا کرتے تھے یہ تو کم عقل لوگ ہیں، ان کی تو سمجھ بہت چھوٹی سی ہے۔ تو یہ چیز تو ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے بنیادی، کہ باطل اس وقت تک نہیں پھیل سکتا جب تک کہ درمیان سے علماء کو نکال نہ دو۔ اگر مسلمانوں میں اور نوجوانوں میں، نئی نسل میں علماء کا اعتماد باقی ہے تو نوجوانوں کو آسانی سے آپ اغوا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی بات ان کو غلط لگے گی تو وہ پوچھیں گے کس سے؟ علماء سے، تو صحیح غلط کی انہیں پہچان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ درمیان سے علماء کو نکال دیں گے تو باطل کے لیے پھیلنا آسان ہوگا۔ اب وہ علماء کے پاس دے دیں گے، فیس بک پہ کیا ہے، گوگل پہ کیا ہے، فلاں پہ کیا ہے، فلاں تو اسکالر تو یوں کہہ رہا ہے، فلاں اس کو ایک لڑکا میرے پاس کہنے لگا اسلام میں تو تراویح آئی نہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھا، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اس بیچارہ ایک قصور نہیں ہے، اس نے کہیں سے سنا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ اس کے دل میں علماء کا وقار، اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیچارہ اس کو دیکھے گا جو اس کی خواہش کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ 14 صدی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاں روافظ میں تراویح نہیں، شیعوں میں تراویح نہیں، ان کا تراویح نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن مسلمانوں میں، سنیوں میں تو تراویح تو صدیوں سے، 14 صدیوں سے، ٹھیک، اور کبھی اس پہ اختلاف رہا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں اختلاف، اور 20 رہی ہے امت میں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک علماء کا اعتماد نہیں ختم ہوگا اس وقت تک باطل کی باتیں کیسے ہوں گی؟ پھر آپ آمدی دیکھیں گے، کوئی سائل ہے، کوئی سائر ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، پھر ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہوگا۔ تو جب تک اس طبقے کو درمیان میں آپ مطعون نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، ان کو وقار نہیں گرائیں گے، اس وقت تک گمراہی ممکن نہیں۔ جب برطانیہ افغان سے شکست کھا کے گیا تو علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ تم شکست کھا کے جا رہے ہو، تمہارے ایک علاج ہے اس کا، کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دامن سے دور کرو۔ انہوں نے افغان کے لیے کہا، سچ یہ کہ مسلمانوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج،
مولوی کو اس کے کوہ دامن سے دور کر. جب تک یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آسانی سے آپ گمراہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کے اندر شجاعت بھی ہوگی، بہادری بھی ہوگی، غیرت بھی ہوگی، حیا بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا، دین پہ پختگی بھی ہوگی، کفر کی نفرت بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا، شرک کی گندگی کی نفرت بھی ہوگی. لیکن جب اس کو نکال دو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے اندر ایک ہی نفرت آ جائے گی، صرف مولوی کے خلاف میں. ٹھیک، کبھی اس کی زبان سے آپ کفر کی نفرت نہیں سنیں گے. اس کے تو ہزاروں مسائل ہیں، لیکن کن مسائلوں کو چھیڑیں گے؟ جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو، جس میں مسلمانوں میں تقسیم پیدا ہو. ہر آدمی آتا ہے نئے انداز سے کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ مسائل ایسے چھیڑتا ہے کہ ایک نیا تفرقہ اور ایک نیا فرقہ کھڑا کر دیتا ہے. ظاہر بات ہے جب ایک نیا مسئلہ شروع کر دے گا، کھڑا کر دے گا، تو کوئی مخالفت کریں گے، کوئی حمایت میں کھڑے ہو، ایک نئی مصیبت کھڑی رہے گی. امت کن حالات سے دوچار ہے، کن مسائل سے دوچار ہے، کس آزمائش سے دوچار ہے. لیکن یہ نیا ہے کہ نیا جسے کہیں گے خود رو گھاس سے تھا، ٹھیک ہے، یہ کھڑا ہو جائے گا اور بس ایک نئے مسائل، ان مسائل میں جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو، نئی تقسیم شروع ہو جائے، نئی ایک مسائل شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ بلائے، اور یہ ہر زمانے میں. تو اس وقت دیکھو نا، مثال کے طور پہ مرزائی ہے، مرزائی غیر مسلم ہے، تو بتائیے غیر مسلم مرزائی کا کس نے بتایا؟ آپ نے قرآن میں پڑھا، حدیث میں پڑھا، کہاں سے؟ علماء نے بتایا. لیکن اگر آپ علماء کو نکال دیں گے تو مرزائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، آپ بھی ان کو مسلمان سمجھیں گے. آپ کو تو خواب نہیں آئی نا، نہیں آپ کو وہی آئی کہ مرزائی کا خیر مسلم ہے، اور نہیں آپ نے قرآن سے آپ نے خود اخذ کیا، اور نہیں آپ نے حدیث سے خود سمجھا کہ مرزائی غیر مسلم ہے. کس نے بتایا؟ علماء نے بتایا. اور علماء نے ایک صدی محنت کی اس پر، اور امت کو ایک مسئلے کا حل بتایا کہ یہ کیسی مصیبت ہے امت کے لیے. لیکن جب آپ اس کو سیڈ کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ تو مولویوں کی باتیں ہی، سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، سب مسلمان. تو مسئلہ یہ ہے، اصل تمام باطل طبقے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے وہ علماء. باقی اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے. نقلی ڈاکٹر کہیں نہیں، کہاں نہیں ہوتے، نقلی انجینئر کہاں نہیں ہوتے. تو کیا مطلب آپ اصلی ڈاکٹر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ نقلی انجینئر کہاں نہیں ہوتے، کیا مطلب پھر آپ اصلی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ آٹے میں اگر ملاوٹ ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا کھاتے پھر؟ آپ مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اصلی چیز تلاش کرتے ہیں نا، صاف ستھرا تلاش کرتے ہیں. اور ایسے تو ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس کے بغیر دین کیسے بچے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سب سے بڑی. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کن عالمن، عالم بنو، او متعلمن، یا دین سیکھنے والے بنو، او مستمعن، یا ان کی بات توجہ سے سنو، او محبت، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکن الخامس فتحلک، پانچویں قسم نہ بن رہا ہے کہ تمہارے دل میں کسی عالم دین کا بغض ہو، ہلاک ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر اس طبقے کی آپ کے دل میں نفرت آ گئی تو آپ کی نسلیں مسلمان نہیں رہیں گی، وہ تو پھر قادیانی کو بھی مسلمان سمجھیں گے. ہر غیر مسلم کو آپ مسلمان سمجھیں گے، پھر بولیں گے یار ہندو سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے، انسان تو ہے نا. یہ مولوی کی بات ہے کہ اس سے شادی نہ کرو، اس سے شادی نہ کرو. پھر تو آپ سکھ سے بھی شادی کر لیں گے، کیونکہ آپ کو تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملا نا کہ سکھ سے شادی نہیں کی جا سکتی. کس نے بتایا آپ کو؟ عالم نہیں بتایا. پھر آپ حرام بھی کھائیں گے. کیوں بھائی؟ حرام کس نے بتایا آپ کو؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. لیکن تحقیق کس نے کر کے دی آپ کو کہ یہ چیز حرام ہے؟ عالم نے.
تو یہ ایک مسئلہ ہے ہر زمانے میں، چونکہ یہ دین کا محافظ ہے، دین کا چوکیدار ہے. جب تک اس چوکیدار کو راستے سے نہیں ہٹاؤ گے آپ ڈاکہ نہیں مار سکتے دین پر. دین پہ ڈاکہ مارنے کے لیے ضروری ہے، مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ مارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے چوکیدار کو راستے سے ہٹا دو. اس کو راستے سے ہٹا دو، اور اس کے راستے کا ہٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار دلوں سے نکال دو. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو ٹوپی ہوتی ہے، داڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ عالم نہیں ہوتے، لیکن اس سے علماء کے طبقے کو بدنام کیا جاتا، اس طبقے کو بدنام کیا جاتا تاکہ نئی نسل ہو جائے. چھوڑو بولیو کی بات، ان سے دین سیکھو گے؟ اداکاروں سے دین سیکھو گے کیا؟ فنکاروں سے سیکھو گے کیا؟ کسی دین سیکھو گے؟ ٹھیک ہے، دین دینے کی بات سیکھو گے. اور عام طور پہ جو آپ کو میڈیا پہ نظر مخلوق آتی ہے، یہ کبھی قرآن نہیں پڑھتی ہوئی نظر آئے گی، کبھی مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. ابو بکر کہاں تھے؟ مسجد میں تھے. عمر کہاں تھے؟ مسجد میں تھے. عثمان کہاں تھے؟ علی تھے، مسجد میں امام ہوا کرتے تھے. اس امت کے جتنے پڑھے تھے مسجد میں امام نہیں ہوا کرتے. خود کائنات کے سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ مسجد کے امام نہیں تھے. لیکن بتائیے آج ہمارے دلوں میں امامت کتنا احترام. ہمارے نزدیک سے کوئی ڈاکٹر لگ جائے، کوئی انجینئر لگ جائے، ہاں یہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ المیہ ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں میرے پیاروں، یہ باطل لوگوں کے نظریات آسانی سے وہی طبیعتیں قبول کرتی ہے جن کی دل کی زمین سازگار ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. وہیں یہ بیج جلدی اثر کرتا ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. باطل نظریات وہی قبول ہوتے ہیں جن کے دل کی زمین کچرا ہو جاتی ہے. ظاہر ہے ہمیں بے-حیائی کے ماحول میں پڑھایا، بے-حیائی کے ماحول میں ہم نے پڑھا، مخلوط ماحول میں زندگی گزری ہے. فجر ہماری زندگی میں کوئی نہیں، نمازیں ہمارے یہاں کوئی نہیں، مرد عورت کے درمیان فاصلہ ہمارے یہاں کوئی نہیں. تو ظاہری بات ہے انہی کی باتیں قبول ہوگی نا جو آسانی پیش کریں گی، جس سے ہماری خواہشات پوری ہوں گی. تو جتنا آپ کا دل تقوی والا ہوگا، تقوی والا کہ آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہو، تقوی کا نور ہو، تو خود بخود آپ کی دل اور آپ کی طبیعت نیک لوگوں کی طرف کھینچے گی. دیکھو بکری جو ہے نا کتے کی طرف نہیں جائے گا، اور کتا بکری کی طرف نہیں جائے گا، کتا کتے کی طرف جائے گا، بکرے بکری کی طرف جائے گا، جنس کی طرف جاتا ہے نا. اگر یہاں ظلمت ہوگی تو یہ اسی کی طرف جائے گا جس کی باتوں میں ظلمت ہے، آسانی سے اسے قبول کرے. یا نور اور تقوی ہے تو یہ تقوی اور نور وہیں مائل ہوگا جس کے دل میں تقوی اور نور ہو. یاد رکھیے گا یہ بات. بلی مرغی کی طرف نہیں جائے گی، اور مرغی بلی کے پاس نہیں جائے گی. مرغی مرغی کے پاس جائے گی، بلی بلی کے پاس جائے گی. تو یہاں اگر ظلمت ہوگی، بے حیائی ہوگی، غیر محرم عورتوں سے بچیوں سے محبتیں ہوگی، حرام محبتیں ہوگی، تو مائل کس طرف ہوگا؟ جہاں ظلمت ہوگی اس کے نظریات اچھے لگیں گے، اس کی باتیں اچھی لگیں گی. یا نیکی ہوگی، تقوی، نور، اور گناہوں سے نفرت، پھر دیکھیے آپ کی طبیعت کی طرف مائل ہوتی. ہمیں تو پھر کوئی ایسا ہی چاہیے نا جو بولے یار یہ 10 تراویح نہیں ہیں، چھوڑو 4 بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جان چھوٹی آؤٹ، سب صاف. ٹھیک ہے، یہ سب سے اچھا. پہلے کسی کو 8 اچھی لگتی تھی، کسی کو 4 اچھی لگتی تھی، کسی کو 10 اچھی لگتی تھی، اس نے بالکل ہی تباہ کر دیا. ہے ہی نہیں، واہ 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 سبحان اللہ، یہ اچھی لگتی. تو دین اس طبقے کو اس لیے بدنام کیا جاتا. سنو اگر اللہ کے نبی کی باتیں آگے بھی ہے. ایک حدیث میں ارشاد، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائے گا اور نہ حریم آدمی سے شرم کی جائے گی.
نہ اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پہ شفقت ہوگی. صرف عالم کی تعظیم نہیں، باقی چیزیں بھی ایسی ہیں. بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں پہ شفقت. باپ کا ادب نہیں ہے بھائی، تو عالم کا کیا ادب کرے گی؟ ٹھیک ہے. پہلے ہماری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا، چھوٹے تھے، کراچی میں تھے، اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی بس پہ سوار ہو جاتا تو نوجوان کھڑے ہو جایا کرتا. اتنا ادب ہوتا تو بڑے کا. سفید داڑھی، بڑی عمر کا نوجوان کھڑا ہو جایا کرتا. بڑا آدمی کھڑا ہوتا تھا کہ پیچھے ہٹ جائے گا. اب ابا کھڑا ہوتا ہے، بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں بادشاہ. تو یہ دور ہے. تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اس میں عالم کی بات نہیں مانی جائے گی، نہ حریم آدمی سے شرم کی جائے گی، نہ اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی، نہ چھوٹے پہ شفقت ہوگی. دنیا حاصل کرنے پر آپس میں قتل و قتال ہوگا. ناجائز کو ناجائز نہ سمجھیں گے، نیک لوگ چھپتے پھریں گے. نیک لوگ چھپتے پھریں گے اور گناہگار. آپ دیکھیے، آپ ذرا نکسر میں فجر کی نماز پڑھیں، کتنا مشکل ہے، اور آپ گنگناتے گانا گاتے ہوئے جائیں، واہ واہ ہیرو آ گیا، ہیرو آ گیا. اس کے لیے نماز کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پورا کا پورا کیا ہے، پارٹی ہو رہی ہے. تو سچ ہے نا، برائی اسٹیٹس بن جائے گی، برائی پہ فخر کیا جائے گا. نیکی کرنے والا بیچارہ کہیں یار لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے. اجنبی نظروں سے دیکھیں گے. ایک بچی جسم پہ کپڑا نہیں پہن کے آئے گی، کوئی نہیں دیکھے گا اس کو، کیونکہ ساری مخلوق ایسی ہے. کوئی پردہ کر کے، یہ کیا ہے یار، یہ خون آ گئی، وہ اجنبی ہو جائے گی. لطیفہ ہے، لطیفہ. سب ناک کٹے تھے، سب ناک نہیں تھی نا، تو ایک آدمی آگے اس کی ناک موجود تھی، او سب مذاق کریں گے، ناک آگ والا ناک والا آ گیا، ناک والا. سب ناک کٹے تھے نا، او ناک والا آ گیا، ناک والا آ گیا. اب یہ چل رہا ہے، اب یہ چل رہا ہے، الٹی گنجا بہ رہی کہ برائی اچھائی ہو گئی، اچھائی بری ہو گئی، اچھے برے ہو گئے، برے اچھے ہو گئے. نیک لوگ چھپتے پھریں گے. اس زمانے کے عادی بدترین مخلوق ہو. حق تعالی شان قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں فرمائیں گے. ایک حدیث میں آیا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اس میں سچا مومن ایسا چھپتا پھرے گا جیسے تم میں منافق چھپتا ہے. حضور کے زمانے میں منافق چھپتے تھے. ایک حدیث میں اگر مومن کوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالی شان وہاں بھی اس کے لیے کسی منافق اور یا اس شخص کو مسلط فرما دیں گے جو اس کو اذیت پہنچائے گا. ایسا دور آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ میں ایسا زمانہ نہ پاؤں. یا صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ایسا زمانے کو نہ پاؤ جس میں عالم کی بات نہ مانی جائے، حدیث سے شرم نہ کی جائے. اس زمانے کے لوگوں کے دل اجمی کفار جیسے ہوں اور زمانے عرب جیسی فصیح ہوں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ایسا زمانہ آنے والا ہے، اس میں دین پہ جمنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ میں چنگاری پکڑنے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت قیامت میں یہ بھی فرمایا کہ خاندان میں حقیقی مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل التفات سمجھا جائے. خاندان میں کوئی صحیح دیندار ہونا جو گناہوں کی محفلوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ کیسا ہوگا؟ بالکل ناقابل التفات. اس کے تو کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، اس کے تو کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے، قبیلے لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے. اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ ہو. قیامت کی نشانی فرمایا گاڑی والیوں کی کثرت ہو جائے گی، باجوں کا زور ہوگا، شراب کی کثرت سے پی جائے گی، امت کے اسلاف کو برا بلا کہا جائے. یہ سب چیزیں ہیں نا. اب دیکھو کون کون سی ہے. گانے والوں کی کثرت ہوگی، باجوں کا زور ہوگا، آلات موسیقی. گانے والوں کی کثرت ہوگی، شراب کثرت سے پی جائے گی. رمضانوں پہ دیکھو کیا حال ہوتا ہے، ہندو تھوڑی پی رہے ہوتے ہیں، مسلمان پی رہے ہوتے، واقعی پی رہے.
تو فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ گانے والوں کی کثرت ہوگی، بلکہ کثرت کیا ہوگی، کوئی مر گئے، او قوم کا اثاثہ چلا گیا، قوم کا اثاثہ چلا گیا، ہے نہیں؟ کوئی مر جائے ان میں سے، وہ قوم کا اثاثہ چلا گیا، ملک کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری قوم میں ٹیلنٹ پیدا کر رہی تھی، سب کو ناچنا گانا آ رہا تھا، ہے؟ تو ایسا ہی ہوگا. آپ کے ملک میں قومی ایوارڈ کس کو ملتے ہیں؟ قومی اعزازات کن کو ملتے ہیں؟ پہلے لوگ ان کو مسلی کہتے تھے، مسلی، ناچنے گانے والوں کو، اور اب تو کیا کہتے ہیں، نام کیا ہے، آرٹسٹ. ایک اور بھی ہے، اسٹار، ٹھیک ہے. ہاں اب تو یہ ہے. تو ایسا وقت آ گیا ہے. تو جب ایسا ہوگا میرے عزیزو تو فتنے تو آئیں گے. ایک دن میں میرے ساتھ ایک ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، جہاز پہ ہم جا رہے تھے، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں ہی بیٹھا ہوا تھا، دعا سلام ہوئی، کہنے لگے آپ بھی اللہ کے بڑے پیارے ہیں، میں بھی اللہ کا بڑا پیارا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہا آپ بھی لوگوں کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، میں بھی لوگوں کو ڈراموں کے ذریعے ہنساتا رہتا ہوں. آپ بھی اللہ کے بڑے پیارے، میں بھی اللہ کا بڑا پیارا ہوں. پھر یہ بھی اب برائی نہیں رہی. ٹھیک ہے، ایک طرف برائی آدمی توبہ کرے نہ، اب برائی ختم ہو گئی. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق بن جائیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کے نوجوان فاسق ہو جائیں گے؟ فاسق کا مطلب یعنی گناہوں کے عادی ہو جائے گا. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ مسلمانوں کے بچے بھی گناہوں کے عادی ہو جائے گی. انہیں کیا پتا کہ ایک مخلوق ایسی آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور عورتیں سرکش ہو جائیں گی، شرم و حیا کی ساری حدیں پلانگ جائیں گی. ایسے حالات ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ مسلمانوں کی عورتیں، کیونکہ مرد کے مقابلے میں عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، فطرتاً رکھی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ حضور نے فرمایا بے شک ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا، اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسلمانوں میں ایسا ہوگا کہ برائی دیکھیں گے اور نہیں روکیں گے؟ آپ نے فرمایا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. تو میں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب بری چیزوں کی کرنے کا حکم کرو گے اور اچھے کاموں کو کرنے سے منع کرو گے، بری چیزوں کا حکم کرو گے اور اچھی چیزوں سے منع کرو. نماز چھوڑو یار، نماز ہے پردہ، ابھی کوئی عمر ہے پردے کرنے کی بیٹے. مائی کہتی ہے بیٹے کوئی پردے کرنے کی عمر ہے. کوئی نوجوان اپنی نبی کی صورت بنا، بیٹے یار کیا ہو گیا بھائی، یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ ابھی تو برگر لگو بس، صحیح لگ رہا ہے. ابھی کوئی داڑھی کا وقت تھوڑی تو کی عمر ہے. اچھا یہاں بال کس کے آتے ہیں، مرد کے آتے ہیں عورت کے آتے ہیں؟ بتاؤ زور سے بتاؤ، آپس میں بیٹھے بیٹھے یار کوئی مسئلہ نہیں، کس کے آتے ہیں؟ مرد کے آتے ہیں یا عورت کے آتے ہیں؟ مرد کے آتے ہیں. کوئی بات ہوگی تبھی تو آتے. اور اگر آپ یہ بالکل ختم کر دیں گے اور بچہ ہاتھ لگائے گا تو کیا پہچان جائیں گے؟ کتنا اس کو دھوکہ لگے گا. مرغی کے سر پہ کیا ہوتا ہے؟ تاج ہوتا ہے، کاٹ دو کیا لگے گی؟ اگر یہ خوبصورتی نہ ہوتی نا میرے پیارو تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ نہ آتی. کائنات کا سب سے خوبصورت انسان تھے، اگر خوبصورتی نہ ہوتی تو نہ آتی.
تو اگر یہ مرد کی ضرورت نہ ہوتے تو کیوں آتے نبی کے چہرے پہ؟ 5 نسلوں تک اگر اس کو بالوں کو کاٹا جائے تو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، 5 نسلوں تک۔ اس سے مرد کی مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیر ناف بال کاٹنے سے اور داڑھی کے بال نہ کاٹنے سے مرد کی مردانگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے اور ناف کے بال چھوڑنے سے مرد کی مردانگی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ جسم اللہ نے جو دیا ہے نا بیٹے، نبی کی زندگی اس جسم کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو یہ بال کیوں نہیں بڑھتے، یہ کیوں بڑھتے، یہ کیوں نہیں بڑھتے، یہ کیوں بڑھتے؟ کوئی وجہ ہوئی نا، یاد ہو فطرتی زندگی ہے تو۔ لیکن وہی بات ہے نا، ناک کٹا، ناک والا آ جائے، اوے ناک والا آ گیا، اب تو یہی ہو رہا ہے، بالکل الٹی گنگا، جو اچھائی وہ برائی، جو برائی وہ اچھائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص نے فرمایا تم لوگ آج کل ایسے زمانے میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے، قاریوں کی کمی ہے، قرآن پاک کی حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے، حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے، سوال کرنے والے کم ہیں، عطا کرنے والے کثرت سے، نماز لمبی لمبی پڑھتے، خطبے واز مختصر کرتے، اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھتے۔ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ علماء کی قلت ہوگی، قرآن کی کثرت ہوگی، قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا، اس کے احکامات کی رعایت نہیں ہوگی، سوال کرنے والے بہت ہوں گے، دینے والے بہت کم ہوں گے، تقریریں بہت لمبی ہوں گی، نمازیں مختصر ہو جائیں گی۔ ہاں ایسا زمانہ آئے گا۔ اور آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ اگر فقہاء علماء اللہ کے ولی نہیں ہے تو پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں۔ ایسا عالم جو اپنے عمل پہ عمل کرتا ہے، اگر وہ ولی نہیں تو پھر دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ اور ایسا عالم جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے، اس کو ستانا ایسا جیسے اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، عبداللہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص کسی فقیہ عالم کو اذیت پہنچائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے اس نے اللہ جل شانہ کو تکلیف پہنچائی، یعنی اس کا معاملہ ایسا ہے۔ حافظ ابو القاسم فرماتے ہیں، میرے بھائی ایک بات سنیے، حق تعالیٰ چانو مجھے اور تجھے اپنی رضا کا اسباب توفیق عطا فرمائے، تم ان لوگوں میں سے داخل فرمائے جو اس سے ڈرنے والے ہو اور جیسا کہ چاہیے ایسا تقوی کرنے والے ہو۔ یہ بات سنیے کہ علماء کا گوشت نہایت زہریلا ہے۔ علماء کا گوشت کیا ہے؟ زہریلا ہے۔ اگر تم اس زہریلے گوشت کو کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اگر تم ان کی غیبت کرو گے، غیبت کرنا جیسے کہ کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، اگر علماء کی غیبت کرو گے تو تم روحانی اور ایمانی طور پہ کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ گے۔ روحانی ایمانی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اب تو آپ کسی کو دیکھیں گے نا، اس کو اور کوئی ملے نہ ملے، علماء کے بارے میں ضرور بات کریں۔ ایسے لوگ جن کی باتیں سننے سے، جن کے پاس بیٹھنے سے، جن کی کتابیں پڑھنے سے علماء سے تعلق ختم ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے، اور یہی ان کی گمراہی کی نشانی۔ ایسی کتابیں پڑھنے سے جس سے علماء کی، اولیاء کی، صحابہ کی عظمت دل سے نکل جائے، احترام دل سے نکل جائے، قدر و منزل نکل جائے، ایسے لوگ چاہے کیسی بھی داڑھی ٹوپے والے ہوں، ہاں، مسلمانوں کے لیے زہر قاتل، کیونکہ یہی واسطے ہیں جن واسطوں سے مسلمانوں تک دین پہنچے گا۔ اور کون سے واسطے؟ وہ کون سے راہ ہوتے؟ انہی واسطے سے دین پہنچا ہے نا ہمیں، صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے، اولیاء کے واسطے سے پہنچا ہے، علماء کے واسطے سے پہنچا ہے۔ اگر ان کی قدر و منزل دلوں سے نکل جائے گی پھر کیا ہوا؟
بتاؤ. فرمایا علماء گوشت نہایت غیبت یعنی نہایت ذلیلے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ دری بھی اللہ کی عدالت سب کو معلوم ہے. جو لوگ علماء کی اہانت کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کی پردہ دری فرماتے ہیں. جو شخص ان کو عیب لگاتے ہیں ان کے مرنے سے پہلے حق جل شانہ ان کے دل کو مردہ کر دیتے. جو علماء پہ زبانیں کھولتے ہیں ان کے عیب تلاش کرتے ہیں، مرنے سے پہلے ان کے دل مردہ ہو جاتے. اگر گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علماء کی تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو علماء نے فقہاء نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. وغیرہ اگر کسی اور وجہ سے ہے تب اس شخص کے فاسق اور فاجر ہونے میں اور اللہ کے غصے اور دنیا آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. آج بہت دیر ہو گئی. اصل میں بیان تھے دو جگہ. ابھی میں گلشن سے آ رہا ہوں بیان تھا. آپ لوگ تو ماشاء اللہ کھانا بھی کھا چکے ہو، میں تو کچھ چکھا بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی آرام کریں تھوڑا سا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بیٹا اللہ سے نا ہدایت میں اللہ سے ہدایت مانگ، رو رو کے اللہ سے ہدایت مانگنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ مرنے سے پہلے آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ ضرور جوڑ دے گا. یاد رکھنا یہ بات. یہ تو آسان ہے نا بھائی. بس اوقات دل میں خیال ہے اس کون صحیح ہے کون غلط. ٹھیک ہے نا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو دل سے مانگے اللہ بھی ہدایت دے دے. ہدایت. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھو. اس لیے کہ گناہ دعا کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں اور گناہ جو ہے ہدایت کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے. سچی طلب سے اللہ سے ہدایت کا نور مانگو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. پھر دیکھو انشاءاللہ خود بخود اللہ رب العزت آپ کو برے لوگوں سے اور گمراہ طبقے سے دور کر دیں گے اور نیک لوگوں اللہ آپ کو جوڑ دے. اگر آپ سچی طلب سے مانگے گا. اگر آپ نے ہدایت پہ نہیں چلنا، اپنی نفس کی خواہشات پہ چلنا ہے، پھر گمراہی کے راستے بہت. پھر گمراہی. تو دل سے اللہ سے ہدایت میں، اور یہ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہے ہدایت. اس لیے اللہ بھی نے جو پہلی سورت قرآن کی اتاری ہے اس کا ایک نام ہے سورت دعا. دعا مانگنے کا طریقہ. اور یہ اللہ کریم نے خود سکھائی ہے ہمیں دعا کہ یوں دعا مانگو، اور یہ بتایا کہ مانگو کیا؟ ہدایت مانگو. یہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، ہمیں ہدایت مل جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے پیارو اللہ سے ہدایت مانگو. یہ مل گیا تو بس سب کچھ مل گیا انشاءاللہ. اور یہ نہ ملا اور سب کچھ مل گیا تو کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو بس اوقات آدمی کا ذہن کمزور، پتہ نہیں کون صحیح کون غلط، وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے. تو یہ تو آسان بتا دے نا، گناہوں سے بچ جائے ہدایت مانگ. ان 4-5-6 دنوں میں اللہ سے مانگے، خوب لوگ مانگے اللہ. آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے اپنی درخواست لکھ کے جاؤ میرے پاس، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینا چاہتا ہے نا، لینا چاہتا. تو جب اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے اس طریقے سے درخواست پیش کرو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں نا. ہاں ہدایت دینا چاہتا. ایک آدمی ساری زندگی اولاد مانگے، ہو سکتا نہ ملے کیونکہ اس کا متبادل موجود ہے جنت میں. ایک آدمی ساری زندگی صحت مانگے، ہو سکتا نہ ملے کیونکہ اس کا متبادل موجود ہے اگلی جہان میں. ایک آدمی ساری زندگی خوشحالی مانگے، ہو سکتا نہ ملے، اس کا متبادل جنت میں موجود. ایک آدمی سچے طلب سے ہدایت مانگے، وہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کا متبادل دنیا میں نہیں، آخرت میں نہیں ہے، وہ نہیں ملے گا. اس کے متبادل آخرت میں نہیں، وہ یہی ملے گا. ٹھیک ہے نا. اولاد مانگی نہیں ملے گا، اللہ اس کا بدلہ وعدہ دیں گے. صحت مانگی نہ ملے، اللہ وعدہ دیں گے. خوشحالی مانگی نہیں ملی، وہاں مل جائے. یہ ہدایت مانگی وہاں مل جائے گی، نہیں وہاں کیا کرنی، یہی ملنی ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، وہ یہی ملے گی. ٹھیک ہے، وہ ضرور ملے گی. تو سچی طرف سے ہدایت
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور نصیب فرمائے. یہ ہدایت کا نور آ گیا انشاءاللہ، پھر آپ کی طبیعتیں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گی، ان کی باتیں آپ قبول کریں گے جن کے دلوں میں ہدایت کا نور. اور اگر آپ کے اندر ظلمت ہے، میرے اندر ظلمت ہے، خواہشات کی زندگی ہے، گناہوں کی زندگی ہے، تو یہ ظلمت پھر ان طبیعتوں کی طرف مائل ہوگی جن کے سوچ اور فکر میں ظلمت، جن کے دلوں میں ظلمت. ٹھیک، تو یہاں ہدایت آ جائے، نور آ جائے تو بات مسئلہ. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. تو بعض بچوں نے اپنے اہداف مقرر کی ہوئی کہ میں نے روز اتنی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو جن کی تلاوت رہتی ہے وہ اپنی تلاوت پوری کر لیں، جنہوں نے اپنے نوافل پڑھنے ہیں وہ نوافل پڑھ لیں، جو ساتھی آرام کرنا چاہیں آرام کر لینا. تیسری چیز بھائی کیا 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 چیز بھائی؟ ہاں، باتیں مثلا یہ آپ سمجھ گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ لا یاری سے کیا نقصان ہوتا ہے، سارا نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا. وہ قرآن میں ایک عورت کا ذکر ہے، وہ دھاگا بنایا کرتے، پورا دن دھاگا بنایا کرتے، اور جب شام ہوتی تھی دھاگے کو کینچی سے کاٹ دیا کرتے. روز ایسے کرتے، دھاگا بناتی تھی شام کو روز کاٹ دیا کرتے، دھاگا بناتی روز کاٹ دیا. ٹھیک ہے، بوڑھی عورت تھی ایسے کرتے تھے. تو ہم کیا کرتے ہیں، تلاوت تہجد، نماز، سحری، روزہ، اور پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے سب صفائی ہو جاتی. روز ایسے ہی کرتے ہیں، عبادت، پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے گپ شپ، اس میں غیبت بھی ہو جاتی، اس میں برائیاں بھی ہو جاتی، ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی، پھر سب ضائع ہو جاتی. تو قرآن نے اس عورت کا پگلی عورت، پگلی، تو ہم تو پگلی نہ بنے نا بھائی، سمجھدار بنے. تو دیکھیے کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، دعائیں مانگے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اور طبیعت آرام کی تقاضا کر رہی ہے تو آرام فرما لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہلکی نہ بنائے بات. ماشاءاللہ بہت سارے ساتھیوں نے ہماری بات رکھی ماشاءاللہ. ہم نے منع کیا کہ جوان کرسیوں پہ نہ بیٹھے. عاجزی، گھر اللہ کے گھر میں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ آیا کریں. عاجزی اچھی، اللہ کو پسند ہے، اللہ کے گھر جو سارے معذور ہیں، بڑی عمر کے، وہ کرسی پہ بیٹھ. ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے ماشاءاللہ ہماری بات کا لحاظ رکھا. لیکن بعض بچے بھول جاتے ہیں، جب ہمیں دیکھتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں دیکھتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ وہ بھول گئے، ہمیں دیکھ کے فوراً یاد آ گئی ہماری بات. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے کہ ہم نہ بھی دیکھیں تب بھی ہم یاد آ جائیں. ٹھیک ہے، تو نیچے بیٹھ کر تلاوت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.